السلام علیکم، میرا نام ہے راشد اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جو میں چیپٹر ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے اسلامیات کا چیپٹر جو ہے وہ ہے عیدین۔ آپ میرے پاس جو بک ہے میری بک کے مطابق پیج نمبر ہے 30 اور آپ جو ہے وہ اپنی بک کے حساب سے دیکھ لیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ مجھے آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں، میں نے اپنے اسلامیات کے کافی سارے لیکچر جو ہیں وہ پہلے ریکارڈ کروائے ہیں، تو آپ کائنڈلی میری وہ پرانی ویڈیو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آ جائے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں جی عیدین۔ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس جو بک ہے اس کا پیج نمبر ہے 30 جی عیدین۔ شروع کرتے ہیں۔ دین اسلام مسلمانوں کو ایک سال میں خوشی منانے کے لیے کئی مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس میں سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایسے ہی دو مواقع ہیں۔ ان دونوں عیدوں کو عیدین کہتے ہیں۔ تو عید کی جمع عیدین ہے، تو دو عیدیں ہیں آپ کو پتہ ہے، ایک رمضان المبارک کے بعد جو ہم عید مناتے ہیں اسے عید الفطر کہتے ہیں، اور جو ایک حج کے موقع پر ہم عید مناتے ہیں 10 ذی الحج کو، تو وہ بقرہ عید جسے ہم عام زبان میں بڑی عید بھی کہتے ہیں، بقر عید بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ عید الفطر مسلمان رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو عید الفطر مناتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بعد جو ہمارا اسلامک منتھ آتا ہے وہ ہوتا ہے شوال، اور یکم شوال کو رمضان کا مہینہ ختم ہونے پر ہم اپنے روزے مکمل کرنے پر عید الفطر جو ہے وہ مناتے ہیں۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کا انعام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کا جو دن رکھا ہے وہ روزے مکمل ہونے پر مسلمانوں کے لیے ایک انعام رکھا ہے۔ نماز عید سے قبل مسلمان فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر کچھ غلہ یا رقم بطور صدقہ غریبوں کو دی جاتی ہے، اسے فطرانہ کہتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی یہ فطرانہ ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ رقم یا کوئی چیز جو ہے وہ اپنے ارد گرد ان مستحق افراد کو دیتے ہیں جو غریب ہیں یا پرچیز نہیں کر سکتے کوئی چیز، یا جن کے پاس جو ہے وہ پیسے کی تھوڑی کمی ہے، اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد جو ہے وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو فطرانے کے حقدار ہیں اور پھر ہم ان کو دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے زکوٰۃ کے چیپٹر میں بھی بتایا تھا کہ زکوٰۃ بھی انہی لوگوں کو دینی چاہیے جو اس کے حقدار ہیں، اور جو لوگ اس کے حقدار نہیں ہیں تو معذرت کے ساتھ ہمیں اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں سوسائٹی کے اندر جو واقعی حقدار ہیں اور جن کو ضرورت ہے پیسے کی۔ یکم رمضان المبارک سے عید کی نماز سے پہلے تک کسی بھی وقت فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے غریب، مسکین اور لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے عید الفطر تک جو آپ جو ہے وہ فطرانے کی رقم ادا کر سکتے ہیں، تاکہ وہ جو غریب لوگ ہیں وقت رہتے جو ہے وہ ضرورت سے اپنی ضرورت کے مطابق کھانا پینا یا کپڑے وغیرہ خرید سکیں۔ عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ کو عید قربان بھی کہتے ہیں۔ یہ عید 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید اس موقع کی یاد میں منائی جاتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کو قبول فرمایا اور جنت سے ایک مینڈھا بھیجا جو حضرت اسماعیل کی جگہ قربان کیا گیا۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے دن جانور قربان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں۔ جی بالکل ہمیں پتہ ہے، جن بچوں کو نہیں پتہ تو ان بچوں کے لیے میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیارے جو نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ تعالیٰ نے ان کے بے شمار امتحانات لیے، یہ بھی ان میں سے ایک امتحان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خواب میں کہا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی کرو جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ساری بات جو ہے وہ بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ ابا جان کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے تو آپ اپنی اس بات کو پورا کریں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک علاقے میں آئے، اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور ان کو نیچے لٹا کر ان کی گردن پہ چھری چلا دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک امتحان تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریپلیس کر دیا ایک مینڈھے کے ساتھ، جنت سے لایا ہوا مینڈھا وہ آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی گردن پہ چھری چلا دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی پٹی اتاری تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جگہ پہ جو ہے وہ ایک مینڈھا حلال کر دیا گیا۔ تو اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اس قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم ہر سال جو ہے وہ عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔
قربانی کرنا ہمارے پیارے نبی کی بھی سنت ہے۔ قربانی بے حد اجر و ثواب والا عمل ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اللہ کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بھی کیا اور اگر آج ہم اسے کر رہے ہیں تو وہ سنت کہلاتا ہے۔ عیدین کے احکام و آداب۔ مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہایت گرم جوشی سے مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جاتی۔ عید کے دن سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز عید میں عام نماز سے کچھ زائد تکبیر کہی جاتی ہیں۔ نماز عید کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ اس خطبے میں مسلمانوں کو آپس میں پیار و محبت اور ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے۔ انہیں قربانی اور فطرانے کے مقاصد سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سنیں۔ عید کے موقع پر چند آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی بالکل ہے، ایسے ہی 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جسے ہم عید نماز کہتے ہیں، اور اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، ہمیں وہ بیٹھ کے سننا چاہیے۔ اور وہ ہماری سوسائٹی کے لیے بہتر باتیں ہوتی ہیں جو امام صاحب جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، فطرانے کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے فطرانہ ادا کیا نہیں کیا، ادا کر دیا ہے تو اس کے کیا فوائد ہیں، ادا نہیں کیا تو اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اچھا جی، اب عید کے موقع پر چند آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب وہ کون سے آداب ہیں جو ہمیں بقر عید کے اوپر جو ہے وہ یا عیدین کے اوپر جو ہے وہ ضرور جن پر عمل کرنا چاہیے؟ عید کے دن نہا دھو کر نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں۔ یعنی کہ دیکھیں، خوشبو لگانا ویسے بھی سنت رسول ہے۔ عید کے دن آپ سب سے ملیں گے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نہا دھو کر جائیں اور خوشبو لگائیں۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا، جبکہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھائے بغیر جانا سنت ہے۔ یعنی عید الفطر کے دن جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے، جیسے ہمارے یہاں پہ بھی ٹریڈیشن، ہم سوئیاں بناتے ہیں، زیادہ تر گھروں میں سوئیاں بنتی ہیں تو ہم وہ کھا کر پھر مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سنت رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسا ہی کیا ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے دن بغیر کچھ کھائے نماز کے لیے جانا، نماز ادا کر کے واپس آ کے قربانی کرنی اور پھر اس قربانی کے گوشت میں سے کچھ پکا کر کھانا، یہ سنت ہے۔ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے اور واپس گھر لوٹتے ہوئے الگ الگ راستہ اختیار کرنا سنت ہے۔ یعنی ہم نے یہ سنا ہے کہ عید کے دن جو ہے وہ جتنے بھی راستے ہوتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل کیے جاتے ہیں اور فرشتے آپ پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اگر ایک راستے سے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو دوسرے راستے سے مسجد گھر کی طرف واپس پلٹ کر آئیں، تاکہ آپ کی ملاقات زیادہ سے زیادہ فرشتوں سے ہو سکے اور آپ ان کا جواب دیں اور وہ آپ کے سلام کا جواب دیں اور زیادہ نیکیاں اس دن آپ جو ہے وہ لے لیں۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ ان تہواروں کے علاوہ مسلمان عید میلاد النبی مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ جی عید میلاد النبی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کا پیدائش کا دن ہوتا ہے، تو ہم اس دن خوشی ان کے جو وہ برتھ ڈے ہوتا ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا دن، اس کو ہم جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ عیدین کے معاشرتی فوائد۔ عیدین سے ہمارے معاشرے پر کیا جو ہے وہ فائدے ہوتے ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ معاشرے میں بھائی چارے اور غم خواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عیدین غریبوں اور مسکینوں کی امداد کا ذریعہ بھی ہے۔ عید کے خطبہ میں لوگوں کو مختلف دینی مسائل کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان کی معاشرتی اصلاح کی جاتی ہے۔ دین اسلام عیدین کے موقع پر نمود و نمائش اور اسراف سے پرہیز کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عیدین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی کے احکامات کے مطابق منائیں اور مستحق لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ جی جناب، تو یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر، اور عیدین کے میں جو نہیں ہے سب سے اس چیپٹر کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا تو یہ جو آخری لائن میں نے پڑھی ہے، دیکھیں عید کا جو دن ہے وہ صرف ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہے، وہ ان لوگوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو عیدین کا مطلب یہ نہیں ہے آپ خود اچھے کپڑے پہن لیں، خود اچھا کھا لیں، خود اچھا پی لیں، لیکن اپنے ہمسایوں اور غریب لوگوں کا جو ہے وہ آپ خیال نہ کریں۔ عید کے دن خوشی منائیں اور خوشیاں بانٹیں بھی صحیح۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے جو ہوتے ہیں ان کا ہم پر بہت زیادہ حق ہے۔ تو عید کے دن اگر ہمارے پاس کچھ کھانے کو ہے، ہمیں چاہیے کہ وہ ہم ان تک بھی پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اگر انہوں نے وہ چیز نہیں پکائی تو وہ بھی اس چیز کو کور کر لیں۔ جی یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر، اور اب ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اس کی ایکسرسائز کو۔ عید الفطر منائی جاتی ہے یکم شوال کو، تو پہلا ایم سی کیوز ہے جی پیج نمبر 32 کے اوپر۔ عید الفطر منائی جاتی ہے یکم شوال کو۔ عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے 10 ذی الحج کو، ہمیں سب کو ہی پتہ ہے۔
اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے پر تیار ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو یہ تیسرا MCQs جو ہے اس کا جو آنسر ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. عید کی نماز میں باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے 2 رکعت. اور آپ کو پتہ ہے کہ عید کے لیے جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اس کی تعداد جو ہے وہ 2 رکعت ہے. عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے پڑھی جاتی ہیں تکبیرات. یہ اگر آپ بک کا پیج نمبر نکالیں 31 تو اس کے اوپر جو اسکیئر ہے اس میں جو یہ لکھی گئی ہیں, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں. اب میں جا رہا ہوں خالی جگہ کی طرف. تو پہلی خالی جگہ ہے دین اسلام نے مسلمانوں کو ایک سال میں ڈیش منانے کے لیے کئی مواقع فراہم کیے ہیں, خوشی منانے کے لیے. تو پہلی خالی جگہ کا جو آنسر ہے وہ ہے خوشی. عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کا ڈیش ہے, انعام ہے. ہم نے پڑھا تھا ابھی اپنے چیپٹر میں کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ہمیں جو انعام کے طور پہ دیا جاتا ہے وہ عید ہے. عید کے لیے نہیں دی جاتی اذان, عید کے لیے کوئی اذان نہیں دی جاتی. عید کے خطبے کو ڈیش سے سننا چاہیے. توجہ کے ساتھ, قربانی کے جانوروں کے ڈیش کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی, ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر اور آج کی ایکسرسائزز ہے اس چیپٹر کی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.